نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے جو کہ دین ہے۔ حکم کی تعلیم، وحی کی تعلیم سنت ہے جو کہ دین ہے۔ جب کوئی دین کو اختیار کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حکم جو کہ اللہ پروردگار کی رضا اور محبت کی راہ ہے اس میں چلتا ہے، تو یہ تعلیم کا حصول سنت ہوتی ہے۔ جو دین میں اس لیے داخل ہوتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے حصول میں علم حاصل کرتا ہے، تو یہ خوش نصیب ہے کہ دنیا میں آنے کا مقصد جو ہے اسے سمجھ میں آ گیا ہے، اور یہ دنیا کے مقصد کے حصول میں کامیاب ہونے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی کوشش ہے اس میں لگ گیا ہے۔ جب کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ کو اپنانے کے بعد راہ پر چلتا ہے تو یہ اللہ کی رضا کا حصول ہوتا ہے۔ اس حصول کے لیے بندے کو لازم ہے کہ اس بات کو جانے کہ جو فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ اے دنیا میں جانے والے جن اور انسان، دنیا میں جا کر پنگوڑے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرنا۔ یہ علم ہے جو اللہ کا عظیم فضل و کرم ہے، جو اب اللہ اپنے بندے پر اپنا عظیم فضل و کرم کرتا ہے تو اسے علم عطا کرتا ہے۔ علم در حقیقت جو آج ہم نے جانا ہے یہ علم نہیں۔ علم حقیقت میں وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو دین میں دیتا ہے۔ دین میں داخل ہونے والا ہے کہ جسے دین ملا ہے تو یہ اللہ ہے، جسے دین کی تعلیم ملی ہے تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلم مزکی ہیں، اور جسے معلم سے تعلیم میں علم ملا ہے، یہ علم جو اللہ کا نبی، اللہ کا بندہ دیتا ہے، یہ ایک اللہ کی عبادت اور ایک اللہ کی ذات، صفات اور افعال کا علم ہے۔ یہ حقیقی علم، یہ حکمی علم ہے۔ فرمایا اطلب العلم، علم حاصل کرنا، الف لام علم حاصل کرنا۔ اس کے علاوہ جتنا کچھ ہم جانتے ہیں یہ سارے کا سارا کسی چیز کے بارے میں اور فطرت کے بارے میں معلومات ہیں، یہ ایک دوسرے سے ایک دوسرے کو پہنچتی ہیں، اور جو جس میں موجود ہوتی ہے فطرت اور فطری عمل، یہ اس کا علم ہوتا ہے۔ اسی طرح جس میں ہدایت موجود ہوتی ہے، دین موجود ہوتا ہے، دین کی تعلیم معلم نے دی ہوتی ہے، اللہ کے بندے نے دی ہوتی ہے، یہ علم اللہ کے نبی کا اس کے باطن میں ہوتا ہے، یہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کی تعلیم و تربیت فرماتا ہے تو اسے اپنے حکم کی تعلیم دیتا ہے۔ حکم کی تعلیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اپنا علم عطا کرتا ہے۔ اللہ کے علم میں دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کی حمد و ثنا کرنے کی تعلیم دیتا ہے، اور ایک اللہ پروردگار اپنا مشاہدہ، اپنی ملاقات، اپنی محبت میں مائیت، اپنا ساتھ، اس کا علم دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور جو علم نہ پا سکا، محروم رہ گیا،
اسی لیے فرمایا کہ اللہ کے بندے دنیا میں تاجر بننے نہیں آئے، دنیا میں منشی بننے نہیں آئے، دنیا میں قاضی نمازی بننے نہیں آئے، وہ دنیا میں اس لیے ہیں کہ وہ اللہ کا بندہ ہو کر اللہ کے بندے ہو جائیں۔ یہ اللہ کا بندہ ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالی تعلیم اور تربیت دیتا ہے تو یہ نبی رسول ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا بندہ ہے جسے نبی رسول تعلیم و تربیت دیتا ہے تو صحابی ہوتا ہے، اور جسے صحابی تعلیم دیتا ہے وہ امام کو پا جاتا ہے، وہ مقتدا کو پا جاتا ہے، وہ رحمت و برکت کی راہ پا جاتا ہے۔ پھر صحابی جب کسی کو تعلیم دیتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ تابعی ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وہ روشن چراغ جو جلایا گیا ہے، جو اس چراغ کی روشنی میں آ جاتا ہے، اس کا ظاہر بھی روشن ہو جاتا ہے اور اس کا باطن بھی روشن ہو جاتا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندے نبی رسول کی تعلیم و تربیت کرتا ہے تو یہ تعلیم و تربیت اللہ اسے بھلا کر کرتا ہے، اللہ اسے پیاس لگا کر کرتا ہے، اللہ اسے بھوک لگا کر کرتا ہے۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالی فطری عمل میں اسے اب حکم بھیجتا ہے، بھوک لگی ہو تو ایسے کھانا ہے، پیاس لگی ہو تو ایسے پینا ہے، بھول ہو جائے تو ایسے کرنا ہے، جاگ ہو جائے تو ایسے کرنا ہے، پوری زندگی جینا ہے تو ایسے کرنا ہے، اور جب پوری زندگی میں آخری وقت آ جائے جانے کا تو ایسے جانا ہے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے اللہ نے بلا دیا۔ اب دیکھیے حکم آ جاتا ہے، سجدہ صاحب کیسے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کب کرنا ہے۔ جب نبی رسولوں کی تعلیم کی جاتی ہے تو اللہ انہیں بلاتا ہے، اللہ انہیں کھلاتا ہے، اللہ انہیں پلاتا ہے، اور جب نبی رسول ہماری تعلیم کرتے ہیں، بھولے وہ ہوتے ہیں تعلیم ہماری ہوتی ہے، پیاسے وہ ہوتے ہیں تعلیم ہماری ہوتی ہے، جاگے وہ ہوتے ہیں تعلیم ہماری ہوتی ہے، راہ وہ چل رہے ہوتے ہیں تعلیم ہماری ہوتی ہے۔ فرمایا لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ان کی پوری زندگی تمہارے لیے کیا ہے؟ نمونہ ہے۔ یہ ہے سچ۔ سچ کیا ہے؟ فطرت اور فطری عمل سچ ہے۔ فرمایا اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب بھوک لگی ہو نا اور کوئی دعوت دے نا، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مجھے بھوک نہیں ہے، مجھے پیاس نہیں ہے، مجھے یہ نہیں ہے، مجھے وہ نہیں ہے۔ مفہوم اب اس بات کا یہ ہے، یہ فطرت میں جو ہوتا ہے یہ سچ ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے۔ اگر میں بھولتا ہوں تو یہ خطا نہیں ہے، یہ لغزش نہیں ہے، یہ میں جو بھولتا ہوں یہ سچ ہے، جو میں سوتا ہوں یہ سچ ہے۔ یہ فطرت اور فطری عمل جتنا بھی ہے یہ سچ ہے۔ جو غیر فطری عمل کرتا ہے یہ خطا ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اللہ پروردگار جھوٹوں پر لعنت کرتا ہے، سچے پر تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی برکت ہے۔ فرمایا فنسی آدم، کہ یہ سچ ہے کہ آدم علیہ السلام سچ میں ہیں اور بھول گئے، اللہ بتا رہا ہے۔ اور یہ بلایا کس نے ہے؟ نبی رسول کو اللہ بلاتا ہے، نبی رسول کو اللہ بلاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے فطرت سلیم دی ہے۔ اب یہ فطرت سلیم دینے والا اسے رہنما بنانا چاہتا ہے، اسے مقتدا امام کرتا ہے، اسے اپنا نائب بتاتا ہے، وہ نبی رسول ہوتا ہے۔ اس نبی رسول کو اللہ پروردگار نے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اسے حکم بھیجنا ہے، وحی بھیجنی ہے، اور اس نے حکم کی تعلیم دینی ہے۔ اللہ پروردگار اسے اپنا علم پھر تعلیم میں دیتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ فطرت کیا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے میں کیا ہوں، اسے پتہ ہوتا ہے میرا رب کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فتح بھی انہی کا ذکر عرض کرنے لگا ہوں۔ جب نبی رسول کی تعلیم کرتا ہے تو وہ اللہ ہوتا ہے،
پھر اللہ اسے بلاتا ہے تو یہ تعلیم علم ہوتا ہے، جگاتا ہے تو یہ تعلیم علم ہوتا ہے۔ وہ ہمارے لیے نمونہ بہترین ہوتے ہیں، جو وہ کرتے ہیں ان کی تعلیم علم ہوتا ہے جو وہ ہمیں تعلیم کے اندر دیتے ہیں۔ اور جب ہم فطرت میں بولتے ہیں تو یہ سچ ہوتا ہے، فطرت میں کھاتے ہیں تو یہ سچ ہوتا ہے، سوتے ہیں تو یہ سچ ہوتا ہے، جیتے ہیں تو یہ سچ ہوتا ہے، موت کو گلے لگاتے ہیں تو یہ سچ ہوتا ہے۔ اور اس سچ کی تعلیم حق نے فرمائی ہے، حکم وہی آیا ہے، وہی کی تعلیم معلم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور جس کی تعلیم حق فرما دے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے کہ وہ آپ کی تابع داری کریں، اگر وہ مومن سچ ہیں تو آپ انہیں اب حق کی تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یحببکم اللہ، کہ اب حق کی تعلیم کے بعد ان کا محبوب جو ہے اللہ ہوتا ہے، کہ اب قسمت والا وہ ہے کہ جسے اللہ پروردگار دین دیتا ہے۔ دین کیا ہے؟ اللہ نبی رسول کا حکم۔ دین کیا ہے؟ اللہ کا حکم، اور حکم کی تعلیم سنت، اور یہ دینے والا جو ہے اللہ ہے، یہ بھی دین ہے، اور یہ دینے والا تعلیم جو ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلم، یہ بھی دین ہے۔ اور جسے دین ملا ہے وہ کامیاب ہوا ہے، اور جسے دین نہیں ملا اسے کیا ملا ہے؟ اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ اب پتہ چلا دین اسے ملا ہے جو فتابعونی کے اندر اللہ کے بندے کی تعلیم پر عمل کرتا ہے۔ اور کسی کو اللہ کا بندہ نہیں ملا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ کتابیں پڑھ کے اولاد ہو جائے گی، تو نہیں، کتابیں پڑھ کے اولاد نہیں ہوتی، ماں باپ وہی ہیں جو جس کے ماں باپ ہیں، ماں باپ وہی ہیں جو جس کے ماں باپ ہیں۔ پتہ لگا کتاب پڑھ کر تو اولاد ہوتی نہیں ہے، اولاد تو ماں باپ سے ہوتی ہے۔ اسی طرح علم جسے بھی ہوتا ہے، کتابیں پڑھ کر علم نہیں ہوتا، علم معلم استاد سے ہوتا ہے، اور استاد وہی ہے جو کسی کا استاد ہے۔ مومنین کے استاد جو ہیں اللہ اکبر کبیرہ، نبی رسول ہیں، صحابہ اکرام ہیں، تابعین ہیں، بس ان کے جو شاگرد آگے استاد ہوتے چلے گئے ہیں وہ ہیں۔ اور اگر کوئی اس بات کو نہیں جانتا وہ تو بڑا بیچارہ ہے۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے، یا تو اس نے کتاب پڑھ کر سمجھا علم ہوتا ہے تو کتابیں پڑھتا چلا جائے، کتابوں سے تو علم ہوا ہی نہیں ہے۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ میرا حکم جو ہے یہ کتاب ہے، یہ احکام اللہ جو ہے یہ کتاب قرآن مجید ہے، یہ دین ہوا۔ اور اس کو جو پڑھانے والا آیا ہے، اس کی جو تعلیم دینے والا آیا ہے، وہ معلم صلی اللہ علیہ وسلم میرا بندہ ہے۔ کتاب ہی قرآن مجید، اللہ کا حکم ملا تو دین ملا، حکم کی تعلیم دینے والا معلم ملا تو دین ملا، حکم کی تعلیم سنت ملی تو دین ملا۔ یہ حکم راہ ہو گئی، اور اس منظر پر چلنے والا جو ہے، اس راہ پر چلنے والا جو ہے، یہ نبی رسول علیہ السلام کی تعلیم سنت ہو گئی۔ اب یہ پہنچا کدھر ہے؟ جس کی راہ ہے، جس کی تعلیم ہے ان کے پاس پہنچ گیا ہے۔ یہ محبوبیت ہے، یہ محبت ہے، یہ مائیت ہے، یہ ساتھ ہے۔ اب جدھر وہ پہنچا ہے دو وجہوں سے پہنچا ہے۔ ایک، اس نے اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی عبادت کو جانا ہے، اور یہ تعلیم کس نے دی ہے؟ اللہ کے بندے قیامت تک اس نے دی ہے، آنے والے بندے قیامت تک اس نے دی ہے۔ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اس راہ پر چلنے کا نام ہے، اور ایک جس کی طرف جا رہا ہے اس کا مشاہدہ، اس کی ملاقات، اس راہ کی منزل جو ہے اللہ وہ ہے۔ اب یہ وہ ہے جس نے دو چیزیں حاصل کی ہیں، ایک تو حمد و ثنا، محبوب کی عبادت یہ حاصل کی، اس کا علم حاصل کیا ہے۔ اور جب وہاں پہنچا ہے، انتعبد اللہ کا انا کا تراہ، آج تو ادھر اللہ کی عبادت ایسے کرتا ہے جیسے اسے دیکھ رہا ہے، اور جب پہنچا ہے تو اپنے محبوب کو حقیقی دیکھ رہا ہے۔ یہ مشاہدہ ہے، یہ ملاقات ہے، یہ محبت میں مائیت ساتھ ہے، کہ فرمایا لا تحزن اے ابوبکر، تو کیوں غم کرتا ہے؟ تیرے دو ہی تو غم ہے، کہ ایک اللہ ناراض نہ ہو جائے،
جب اللہ نبی رسول ناراض ہو جاتے ملاقات تو نہیں نہ ہوتی. اور ایک یہی غم ہے یار سے جدائی نہ ہو جائے. لا تحزن ان اللہ معنا، یہ دونوں غم مٹ گئے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ تجھ سے راضی ہو گیا ہوں. تیری یہ دنیا کی ہلچل جو ہے، یہ دنیا کا اٹھنا بیٹھنا جو ہے، یہ تیرا یہ سارا کچھ کرنا جو ہے، یہ تیری عبادت اللہ کے ہاں قبول ہو گئی ہے. اور اگر اللہ کا بندہ دیکھنے والا دیکھتا ہے اور اللہ کی وہ عبادت کرتا ہے، جب وہ کہتا ہے یہ منظور نہیں ہے تو اللہ بھی کہتا ہے یہ منظور نہیں ہے. اس میں جھوٹی بات کون سی ہے؟ میں بھی تجھ سے راضی ہوں، میرا یار اللہ پروردگار بھی تجھ سے راضی ہے. لا تحزن، ذرا حزن غم نہ کر، ان اللہ معنا. اور جو یہ جانتا ہے کہ میں خطا کرتا ہوں تو خطا غیر فطری عمل ہے. خطا غیر فطری عمل ہے. نمبر ایک، خطا فطری عمل کی طرف رجوع نہ کرنا ہے، معافی نہ مانگنا ہے. نبی رسول کی بات وہ تو اللہ ہی بتا سکتا ہے، اللہ ہی کرتا ہے. نبی رسول کا درجہ ہوئے ہوئے اللہ ہی جانتا ہے اور اللہ ہی بتاتا ہے. ورفعنا لک ذکرک، ہم عاجز ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم نہیں یہ باتیں کر سکتے. ہم تو اپنے گناہ بخشوانے چلے ہوئے ہیں، اپنی خطائیں بخشوانے چلے ہوئے ہیں. ہم نے کب سیدھے منہ بات کی ہے؟ ہمیشہ غیر فطری منہ کا بناتے رہے ہیں. ہم تو اپنی جان بخشوانے چلے ہیں، ہم ان کی بات کریں جن کی جان کی بخشش اللہ نبی رسول کی وجہ سے ہو گئی ہے. بس یہ ناسمجھیاں ہیں. کوئی نصیب والا ہے جسے اللہ نے اپنا علم عطا کیا ہے. یہ اللہ کا علم بڑا فضل و کرم ہے، اور یہ تعلیم دینے والے اللہ کے بندے ہیں. جو اللہ کے بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ فتح بیونی کو پا گیا ہے. فتح بیونی کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ محبت میں ان کا کہنا ماننا. یہ ہے فتح بیونی. اطاعت ڈنڈے کے زور پر بھی کروائی جا سکتی ہے، کچھ سون مکے دے نال بھی اطاعت کروائی جا سکتی ہے. بادشاہ تلوار سے بھی اطاعت کروا لیتے ہیں. لیکن دو جہاں کا بادشاہ جسے اللہ پاک نے بادشاہ بنایا، اس نے دلوں پر حکمرانی کی تھی. دل ان کے سامنے آ کر پسیج جایا کرتے تھے کہ آنے والا بتاتا ہے کہ دنیا کائنات میں سب سے پہلے سب سے زیادہ دشمن مجھے نبی رسول علیہ السلام ہوا کرتا تھا، اور آج مجھے سب سے زیادہ دنیا میں جو عزیز ہے وہ اللہ کا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. مجھے سب سے زیادہ محبت جو ہے وہ نبی رسول علیہ السلام سے ہے. اور مزہ بھی تو یہی ہے نا مومن کے لیے کہ ہر چیز سے بڑھ کر وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے نا، یہ اللہ کی محبت ہے. اگر کوئی نہیں جانتا تو اس بات کو جان لے کہ فرمایا الذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ مومنین جو ایمان والے ہیں، اللہ اکبر، اللہ بتا رہا ہے جو مومنین ہیں شدید ترین محبت اللہ سے کرتے ہیں. اب ہر ایک چیز سے بڑھ کر جب اس نے محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تو یہ ایمان کامل ہوا کہ نہیں ہوا؟ ناقص کا ایمان والے کی تو اللہ بات ہی نہیں کرتا. الذین آمنوا، وہ جو مومن ہیں، شک کوئی نہیں ہے. اشد حبا للہ، شدید دین محبت اللہ سے رکھتے ہیں. فرمایا فتح بیونی کا مطلب یہ ہے کہ محبت سے محبوب کی بات ماننا. یحببکم اللہ، وہی بات نکلی نا. پھر اللہ کہتا ہے وہ میرا محبوب ہوتا ہے، وہ شدید ترین محبت مجھ سے کرتا ہے، اور میں شدید ترین محبت اپنے بندے سے کرتا. ہوئے ہوئے ہوئے، یہ محبتوں کا ساتھ ہے، یہ باتوں کا کھاتوں کا معاملہ نہیں ہے کہ یہ میری باتیں ہیں یہ میرے کھاتے ہیں. اور نہیں، ادھر باتیں کھاتے نہیں ہیں، ادھر تو یار کی رضا ہے. سارا کچھ یار ہی ہے. گھر میں کیا ہے حضور؟ گھر میں اللہ نبی رسول ہیں. اور تیرے دل میں کیا ہے؟ اللہ نبی رسول ہیں. تیرے علم میں کیا ہے؟ اللہ نبی رسول ہیں. تیرے عمل میں کیا ہے؟ اللہ نبی رسول ہیں. ہوئی فرمایا لقد رضی اللہ عنہ ورضوا، وہ اگر مجھ سے راضی ہیں تو میں ان سے راضی ہوں. وہ مجھ سے راضی ہو چکے ہیں اور میں ان سے راضی ہو چکا ہوں. اب دیکھیے کوئی اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے اور کہے جب میں منزل پر پہنچوں گا تو اللہ مجھ سے راضی ہوگا. پاگل ہو گئے.
گھر سے تو ناراض کرنے نکلا ہے، گھر سے تو ان سے لڑائی کرنے نکلا ہے، گھر سے تو نبی رسول کو نعوذ باللہ منہا مارنے نکلا ہے، صحابہ کرام کو شکست دینے نکلا ہے، ان کو ہرانے نکلا ہے، اور وہاں پہنچ کر جا کے تو کہتا ہے کہ میں یہ نہیں کرنے آیا، میں کچھ اور کرنے آیا. منافق ہے یا جھوٹ بولتا ہے؟ جو تو کرنے نکلا وہی ہے. کوئی اس بات کو اگر جانتا ہے تو اسے پتہ ہے کہ حکم کیا ہے. حکم ہے فاتبعونی، میری اتباع کرو. اب یہ حکم کیا ہو گیا؟ یہ راہ ہے. جو کہنا ماننے والا ہے اللہ کا، جب وہ چلتا ہے تو یہ ہے سنت. تعلیم میں چلا جاتا ہے، اپنی مرضیوں میں نہیں چلا جاتا. ہم پتہ ہے کیوں ڈرتے ہیں آ کر کوئی بات کرنے کو؟ ہم کہتے ہیں یہ تو دنیا کی بات ہے. کیا دنیا حلال رکھنا، کیا دنیا اللہ کی رضا والی رکھنا، اللہ کی محبت والی رکھنا یہ ضروری نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے. بات کچھ اور ہوتی ہے. بات یہ ہوتی ہے اپنی خواہش میں اس نے جو جنت چاہیے ہوتی ہے نا، وہ جنت نہیں چھوڑنا چاہتا، جنت نہیں وہ چھوڑنا چاہتا. شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا ہوتا ہے کہ دیکھ تو جو جنت چاہتا وہ میں دے سکتا ہوں. اللہ تو ہر چیز حکم میں دیتا ہے، اور حکم کی تعلیم سنت میں دیتا ہے. کوئی اللہ سے نہیں ویسے لے سکتا. یہ تیری خواہش کہ جنت جو ہے یہ میں دے سکتا ہوں، آپ مجھ سے لے لے. جب اس کا آخری وقت ہے، اس کی تابع داری میں گزرتا ہے، موت آنے لگتی ہے، کہتا اب جاتے جاتے میں تجھے دے دیتا ہوں. پہلے تو تیرا وقت نہیں آیا تھا، وقت آ گیا، جاتے جاتے دے دیتا ہوں، تو مجھے خدا مان لے. اس نے ساری زندگی تو ضائع کر دی ہوتی ہے، اب اس کے پاس بچتا ہی کچھ نہیں ہے. جیسی اس کو مانتا، کہتا میں نے تو وسوسہ ہی ڈالا تھا نا، دینے والا تو اللہ ہی ہے نا، میں بھی تو سارا کچھ اللہ سے ہی لے کے آیا ہوں قیامت تک کے لیے. میرے ایک دوست سے بات تو لمبی ہو جائے گی پروگرام، لیکن یار بات بڑی اچھی ہے سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے. مجھے ٹیلی فون، رات سو رہا تھا غالباً، مجھے یہ یاد پڑتا ہے، ٹیلی فون آیا اس کا کہ صاحب میں مرنے لگا، خودکشی کرنے لگا. میں نے کہا یار میری بات سن لے، میری بات سن لے، اس کے بعد تو مرنا ہے تو بے شک مر جانا، کیونکہ وقت تو اللہ نے علم میں مقرر کیا ہوا ہے نا. وقت تو وہی آنا ہے. جس کا حلال آتا ہے اللہ کی رضا میں آتا ہے، اس کا اللہ پروردگار نے علم میں دیکھا ہوا ہے، اور جس کا حرام آتا ہے تو اللہ نے اس کو مارا ہی نہیں ہوتا. اب خودکشی کوئی کرتا ہے تو اللہ نے تھوڑی مارا ہوتا ہے، اس نے اپنے آپ کو خود مارا ہوتا ہے. میرے پاس ایک دوست آ کے، دوسرا دوست آ کے کہنا کہ صاحب مجھ سے یہ ہو گیا، گھاٹا ہو گیا تھا. گھاٹا اس نے میرا کیا تھا، نقصان اس نے میرا کیا تھا. کہنے لگا سائیں جی آپ مجھے ہمیشہ یہی بتاتے ہو گھاٹا بھی اللہ کی طرف سے ہے، نفع بھی اللہ کی طرف سے ہے، تمہید باندھ بوجھ کے گھاٹا ہو گیا. میں نے کہا آمنا و صدقنا، میں مانتا ہوں کہ اللہ ہی گھاٹا دیتا ہے، اللہ ہی نفع دیتا ہے، لیکن یہ تو نے مجھے دی ہے، ان کا جواب تین پترا دینا پینا ہے. گھاٹا تو اس کا کاٹ کے آیا ہے، زیادتی تو اس کے ساتھ کر کے آیا ہے، ظلم تو نے اس پر ڈھایا ہے. یا سزا ہے یا جزا ہے، ادھر تو سزا بنتی ہے، یہ اللہ نے تھوڑی کی ہے، یہ تو نے کی ہے. اب اگر کوئی حرام موت مرتا ہے، اللہ نے تھوڑی اسے مارا ہوتا، اس نے خود اپنے آپ کو مارا ہوتا ہے. میں نے کہا تجھے علم ہے؟ کہا نہیں مجھے علم نہیں ہے. میں نے کہا بات کر. بات اس نے پتہ کیا کی؟ کسی لڑکی کے پیچھے لگ کر میں مرنے لگا ہوں، میری وہاں شادی نہیں ہو رہی، شادی نہیں ہو رہی. میں نے کہا میری بات سنو، تم خود مر جاؤ گے، پہلے حرام میں پڑے رہے، آنکھوں کا زنا کیا، کانوں کا زنا کیا، زبان کا زنا کیا، جلوت خلوت میں گناہ کیا، پہلے حرام
میں پڑے رہے، اب حرام موت خود مر جاؤ گے، حرام میں اٹھائے جاؤ گے، جیسے کوئی مرتا ہے تکلیف کے اندر، درد کے اندر، ویسے اٹھایا جاتا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، جب کوئی اپنی جان پر ظلم کرتے مرتا ہے، قسم خدا کی سچی بات بتا رہا ہوں، آخری وقت اتنی دردناک تکلیف ہوتی ہے، روح نہیں بندے کی نکلتی، اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اس کے ہاتھ میں اگر کوئی ہتھیار ہو نا، اپنے آپ کو مار کے نا، کہ میں مر کے چین پالوں، اپنے آپ کو مار دے۔ آپ دنیا میں یہ واقعات سنیں گے کہ کئیوں نے اپنے آپ کو آخری وقت مارا ہوگا، خاص طور پہ یہ کینسر کے جو مریض ہوتے ہیں نا، اتنی تکلیف ان کو ہوتی ہے، رشتہ داروں کو چاہیے ان کے پاس بیٹھے رہا کریں، اپنے آپ کو مار دیتے ہیں۔ اور دوسری بات آپ کو ابھی ساتھ بتانے لگا ہوں، جیسے نا کسی کو تکلیف بہت زیادہ ہو، ایسے اسے آہستہ آہستہ نیند آ جائے، دوائی بھی دیتے ہیں نا، نیند آ جاتی ہے نا، جب نیند آ جاتی ہے وہ درد کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اللہ بھی موت جو بھیجتا ہے نا کسی کو، مومن کلمہ پڑھنے والے کو، اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا، اب اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تکلیف سے نجات دینا چاہتا ہے۔ بیما کا سبت ایدیم، اس کے عمل کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے نا اندر گندا مادہ پیدا ہو گیا ہوتا ہے، بلغم وغیرہ پیدا ہو گیا ہوتا ہے، اندر مسئلے مسائل ہوتے ہیں، اللہ ان کو باہر نکالنا چاہتا ہے۔ اب جب آپریشن کیا جاتا ہے، وہ اندر بلغم جم گیا ہوتا ہے، یہ مصیبتیں بن گئی ہوتی ہیں، تو بھائی سکون تو تبھی ہے نا جب دوائی سے وہ باہر نکل جائے۔ یہ کوئی تکلیف تو نہیں ہے، آپریشن میں تکلیف تو ہوئی ہے، لیکن مقصد کیا ہے؟ اس سے آرام آ جائے۔ پھر اللہ پروردگار جب پھر اسے موت بھیجتا ہے نا، وہ اندر ساری صفائی ہو کے آرام آتے آتے موت جب آتی ہے، قسم خدا کی اسے ایسا سکون مل جاتا ہے، اس کے بعد کبھی کوئی تکلیف ہی نہیں رہتی، کبھی کوئی تکلیف۔ وہی تو ایک وقت ہے کہ فرمایا اللہ اللہ، اے اللہ تعالیٰ میرے امتی کو جو تکلیف ہوتی ہے نا، اللہ وہ مجھے دے دے۔ یہ دعا ہے، آپ یقین جانیے مومن کو تکلیف نہیں ہوگی، کیوں؟ دعا ہو گئی ہے نا، تکلیف لکھی جائے گی۔ نمازیں تو 50 ہی ہیں، ادا 5 کرنی ہیں، ثواب 50 نمازیں ہی ہیں، تکلیف نہیں ہوگی۔ بس یہ ہے اللہ والا ہو، اللہ کے حکموں پر استقامت کرتا ہو۔ اب جب کوئی حرام کمائی کرتا ہے تو حرام کمائی میں پہلے زندگی حرام کی اس نے گزاری ہوتی ہے، اور جب پھر موت آتی ہے تو کس میں آ جاتی ہے؟ حرام میں آ جاتی ہے۔ کہنے لگا جی، میں نے کہا میری بات سنو، گھاٹا تو آپ نے کیا، اللہ نے تو میرا گھاٹا نہیں کیا۔ اب اس کا جواب دو۔ اب پتہ چلا کہ حکم جو ہے نا، حکم پر چلنے والا جب چلتا ہے نا، تو آگے جا کے اللہ پروردگار اسے نفع اور نقصان دیتا ہے۔ وہ نفع کیا ہوتا ہے، نقصان کیا ہوتا ہے کہ شاگرد کو اللہ پروردگار جب شاگرد بناتا ہے، وہ استاد نہیں ہوتا، یہ گھاٹا ہے۔ اولاد ہوتا ہے، ماں باپ نہیں ہوتا، یہ گھاٹا ہے۔ اللہ اسے بڑا کرتا چلا جاتا ہے، اسے تعلیم دیتا چلا جاتا ہے، اور ادھر اللہ بلوغت میں اسے کامیاب کرتا چلا جاتا ہے۔ پھر جو اولاد ہوتی ہے ماں باپ ہو جاتا ہے، قدموں تلے جنت آ جاتی ہے، اور جو شاگرد ہوتا ہے وہ استاد ہو جاتا ہے۔ جو ابھی ولی کامل نہیں ہوتا وہ ولی کامل ہو جاتا ہے۔ یہ سارے گھاٹے نفع کس نے پیدا کیے ہیں؟ اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ یہ ظاہری ایک صورت ہے، اور ایک حقیقی صورت ہے کہ کڑی ہو جائے تو یہ نہ کہے کہ میرے ولوں نہیں ہوئی، اور منڈا ہو جائے تو میرے ولوں ہو جائے، یہ نہ کہے کہ یہ جو گھاٹا مجھ سے ہو گیا یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اور نفع جو ہو گیا یہ میری طرف سے ہے۔ یہ تعلیم کے سارے اسباب ہیں جو اللہ کا بندہ کرتا ہے، اور اللہ کے بندے کے پاس جا کے پتہ چلے علم میں تو کچھ اور ہی ہے۔ علم میں کیا؟ جو اللہ کے پاس ہے، اللہ کے بندے کے پاس ہے، وہ چیز ہے۔ اب جب کوئی حکم پر چلتا ہے، حکم کی تعلیم سنت کو اپناتا ہے، آگے یحببکم اللہ، وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا محبوب ہے کہ جسے اللہ کے محبوبوں نے اللہ کا محبوب بنایا ہے۔ اب نبی رسول اور ہیں، معصوم ہیں، اللہ کے ولی اور ہیں، محفوظ ہیں، اور ہم ان کی راہ پر ہیں۔ فرمائے اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ اللہ سے مانگو۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ مانگو نا جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ یہ انعام والے لوگ ہیں، اور جنہوں نے ان کو چھوڑ دیا، ان کی طرف خطائیں
اور اپنی طرف بے خطائیں، واہ بھائی واہ، ان کی طرف بچیاں اور اپنی طرف بچے، ان کی طرف گھاٹے اور اپنی طرف نفع، ان کی طرف موتیں اپنی طرف زندگیاں، واہ جی واہ، سبحان اللہ، کتنی اونچی بات ہے کہ زندگی ابدی دینے والا، جس کی وجہ سے کوئی شہید ہو جاتا ہے، جسے مردہ نہیں کہا جا سکتا، اس کے بارے میں کہتا وہ تو مر کے مٹی میں مل گئے۔ بس یہی وہ بات ہے جس سے اللہ منع کرتا ہے کہ اپنی خواہشوں کی پیروی نہ کرو، نبی رسول کی اتباع کرو، وما توفیقی الا باللہ۔